اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ زینا آراستہ کر دی گئی ہے للذین کفروا کافروں کے لیے الحیات الدنیا دنیا کی فانی زندگی، ویسخرون اور مذاق اڑاتے ہیں یہ من الذین آمنوا ایمان والوں کا، والذین اتقوا حالانکہ پرہیزگاروں کی شان ہے فوقہم یوم القیامۃ بلند ہوگی شان ان کی قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے ابتدا میں، فبعث اللہ النبیین تو بھیجے اللہ نے انبیاء مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتابیں بالحق کی برحق، لیحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے، وما اختلف فیہ اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں الا الذین بجز ان لوگوں کے اوتوہ جنہیں کتاب دی گئی من بعد ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد، بغیم بینہم ایک دوسرے سے ان میں حسد تھا، فہدی اللہ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی الذین آمنوا ایمان جو لائے ان کو، لما اختلفوا فیہ من الحق ان سچی باتوں پر جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، بِإِذْنِهِ اپنی توفیق سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم کیا تم خیال کر رہے ہو ان تدخلوا کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولما یاتیکم حالانکہ نہیں گزرے مثل الذین خلو من قبلکم تم پر وہ حالات جو گزرے تم سے پہلے لوگوں پر، مستہم الباساء پہنچی انہیں سختی والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور وہ لرز اٹھے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہہ اٹھا ان کے زمانے کا رسول بھی، والذین آمنوا اور ایمان والے بھی، معہ اس کے ساتھ ہی، ماتا نصر اللہ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا خبردار سن لو یقیناً ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون کہ کیا وہ خرچ کریں، قل فرما دیجئے ما انفقتم جو کچھ تم خرچ کرو من خیر اپنے مال سے، فللوالدین زیادہ مستحق ہیں اس پہ تمہارے والدین، والاقربین اور قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، وما تفعلوا اور جو تم کرتے ہو من خیر کوئی نیکی بھی، فإن اللہ بہ علیم تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا کافروں کی نگاہ میں زندگی دنیا کی کو خوشنما بنا دیا گیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی انہیں زندگی یہی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ اللہ تعالیٰ بفضل خدا دینی زندگی ہے۔ اس آیت میں دو قسم کے لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے،
دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر انہیں تحقیر سمجھتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا غرور میں اپنے آپ کو بڑا ہی اونچا سمجھتے تھے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک دین پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، نیز لوگوں کو ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا گیا۔ ایسے ہی انبیاء کرام پر صحیفے اتارے گئے۔ انبیاء کرام کی ہدایت آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا۔ آپس میں حسد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا، ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ بھی سمجھا دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی۔ انہیں اس میں صبر کی تلقین عطا کی۔ بتایا گیا کہ راہ ہدایت میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے حسان خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ بخاری شریف میں حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرماتے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیوں نہیں دعا فرماتے، ہماری کیوں نہیں مدد کرتے؟ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم نوچے جاتے تھے، لیکن انہیں کوئی مصیبت پہنچی، ان کے دین سے کوئی انہیں مصیبت روک نہ سکی، انہوں نے ہمیشہ صبر کیا۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ یہ آیت حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بہت بوڑھے شخص تھے، بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے۔ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے، یعنی والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، یہاں تک کہ وہ مسائل ذہن نشین رکھیں۔ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔